جمہوریت کا ایک دل ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ مدر آف ڈیموکریسی ہے، لیکن جو دھڑکتا ہے تو پارلیمنٹ یہ ہے نا، دیکھ سارا ملک جو ہے 545 صرف لوک سبھا میں، اس کے بعد راجیہ سبھا میں مل ملا کے کوئی 800 کے قریب یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ملک کو. اور اگر ان کو جواب دیا جاتا تو ان کے دوارا، ان کے مادھیم سے ملک کو جواب دیا جاتا. اور ہمیں کرنا کیا تھا؟ تو جب ایسا یہ جو ایک رویہ ہے، نہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، یہ جو ایروگنس کا رویہ ہے، یہ تو جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، رول آف لا کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہماری پوسٹیریٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پوسٹیریٹی کا مطلب آنے والی جو نسلیں ہیں، یہ ہمارے پاس جمہوریت جو ہے یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے. تو اب اس کو یہ نہیں کہ وہ کیوں ایروگنس ہو رہی ہے. دیکھیے ہماری سمجھ میں یہ رویہ وہ ایک میسیج دینا چاہتے ہیں، اور شاید یہ بھی کہیں نہ کہیں کہہ رہے ہیں کہ آگے والے کیسے ہوگا، کیسے اس کو بالکل خاطر میں نہیں لایا جائے گا پارلیمنٹ کو. اب جناب اتنا آپ لیجسلیٹو بزنس کر رہے ہیں، کیا ہمارا جو 5 سال ہوئے اس میں لیجسلیٹو بزنس نہیں ہوا؟ بڑے اہم جو قانون تھے وہ ہوئے، بحث ہوئی، وہ ہوئے، ہمارا نہیں مانا گیا، یا کہیں پر ہمارا ہم نے امینڈمنٹس پرپوز کی. لیکن یہ اتنی امپارٹنٹ جو ہے، آپ دیکھیے کرمنل لا امینڈمنٹس جو ہے 3، تو پینل لا میں، پروسیجر میں اور ایویڈنس میں، تو جو کہیں نہ کہیں تو آرٹیکل 21 کا جو ہے وہ معاملہ آتا ہے، اس کو پربھاوت کرتی ہیں. تو اسی طرح چیف الیکشن کمیشنر کا جو ہے، الیکشن کمیشن کا جو چناؤ، اس کا جو تشکیل ہے، اس کا بند ہے، اس کے بارے میں جو بل ہے، جس میں ہمیں اس میں بڑی آپتی تھی، کیونکہ چیف جج سپریم نے کہا تھا چیف جسٹس آف انڈیا پرائم منسٹر اور وپکش کے جو نیتا ہے، لیکن انہوں نے خود ہی کر کے نہیں، پرائم منسٹر اور ان کا ایک نامزد کیا ہوا منتری اور وپکش لیڈر. تو اس کا مطلب ہے سیدھا الیکشن کمیشن ہی کی ذمہ داری ہے کہ ایک نشپکش، ایک امپارشل، ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک الیکشن کرنا. وہ بل بھی لایا. تو کیا اچھا ہوتا ہے کہ اگر اس پر بحث ہوتی اور بحث کے بعد یہ پاس ہوتی تو اس کی لیجٹیمیسی اس کی اور بڑھ جاتی. لیکن یہ کیا نہیں گیا. اب یہ بلز کی بات نہیں ہے، یا نلمبت کیے جانے کی بات نہیں، سیمت نہیں ہے، وہ تو ختم ہو گیا کل سسپینشن. لیکن بات یہ ہے کہ ملک کس دشا میں جا رہا ہے، دیکھیے کس طریقے میں جا رہا ہے. ہم نے پہلے ہی ایک سنکلپ کیا تھا، ہم نے ایک وعدہ کیا تھا جب ہم نے بنایا، آئین بنایا، سنویدھان بنایا، تو ہم نے کہا وی دا پیپل آف انڈیا، وی دا پیپل آف انڈیا. ہم کیسا اپنے آپ کو دے رہے ہیں ایک نظام. تو اب تو اسی کا النگھن ہو رہا ہے، جو مول منتر ہے آئین کا اس کا النگھن ہو رہا ہے. تو یہ اسی پر آج جو ہے یہ ہم جا رہے ہیں، اور یہی ہم کہہ رہے ہیں آج جا رہے ہیں جنتر منتر پر. اور یہ سب بات نہیں ہے صرف نلمبت کا ہونے کا، بات یہ ہے کہ ملک میں جو فنڈامنٹلز ہیں جو ہماری ہے وہ کیسے کر رہے ہیں، کیسے ان کو ڈاؤن پلے کیا جاتا ہے یا ڈسریگارڈ کیا جاتا ہے، یا ان کو کیسے روکا جاتا ہے. یہی وجہ سے یہ ہے. اور یہ سب آج سارے ہر ایک اسٹیٹ کے جو وہاں اسٹیٹ کیپٹلز ہو گئے وہاں ہوگا، اور کہیں کہیں پر ڈسٹرکٹس میں بھی ہوگا، تو لوگ اپنا وہی رائے رکھیں گے. ودھیک پارت کر دیے ہیں. پی ایم مودی کا بھی اس پر بیان آیا، انہوں نے کہا کہ واٹر سیف موومنٹ اس کو بتایا ہے. اس کے ساتھ ہی امت شاہ جی نے کہا ہے کہ یہ جو 3 آپراتک قانونوں کی آتما، شریر اور وچار پوری طریقے سے بھاگتی ہیں. دیکھیے صرف نام سے آپ کہیں گے اس کا نام انڈین پینل کوڈ کے بجائے، کرمنل کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے بجائے انڈین ایویڈنس کے آپ نے جو نام چینج کیا، لیکن جو روح ہے. اب دیکھیے کیا ہے انڈر ٹرائلز کی رائٹ، کیا ہے جس کو آپ دے رہے ہیں آج جس کو پولیس گرفتار کر رہی ہے، تو اس کے پاس کیا کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہے. اب جو پرانا قانون تھا اس میں تھا کہ 24 گھنٹے اندر اس کو پیش کرنا ہے اس مجسٹریٹ کے پاس، اور یہ ہے کہ اس کو ایکسیس ہوگا ٹو ہز لائر. کیا وہ سارے جو رائٹس تھے وہ کیا وہ رائٹس ہے، یا جو ٹرائل کے دوران جو ایک فیئر ٹرائل کا معاملہ تھا، ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں جو پولیس جو بیان لے گی یا ویڈیوگرافی کرے گی وہ ایڈمیسبل ہوگا. کیسے ایڈمیسبل ہوگا؟ اب دیکھیے کیا وہ قانون بہتر تھا یا یہ قانون جس کو کالونی کہتے ہیں. دیکھیے اس قانون میں جس کو بھی آپ گرفتار کریں گے پولیس لے گی، لیکن اس کا کوئی بھی بیان دستخط کر کے نہیں ہوگا، نہیں وہ ایڈمیسبل ہوگا. کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ پولیس کی حراست میں جو بیان دیا جائے گا وہ پوری طرح سے ایک بالکل ایک امپارشل ماحول میں نہیں لیا گیا ہے. تو اس لیے وہ عدالت اس کو مانتی نہیں ہے. عدالت مانتی ہے اسی بیان کو جو آ کے عدالت میں دیا جائے، یا جو 164 کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے دیا جائے، اس پر بھی اجارہ ہوتی ہے. لیکن اب کی بار یہ سارے پریورتن جو فنڈامنٹل پریورتن ہے، جو رائٹس کے حوالے سے پریورتن ہے، وہ جو ہمارے جو پولیس جن کو ڈیٹین کرتی ہے، اریسٹ کرتی ہے، ان کا جو ڈیٹینیز ہوتے ہیں، اریسٹ جو ہوتے ہیں، ان کے حقوق کے حوالے سے کہیں کہ مجھے یہ پورا میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سارا جو قانون ہے، یہ قانون اس سے لیس فیئر ہے جو پہلے کا قوانین تھے کچھ معاملوں میں. دوسری بات ہے یہ آرٹیکل 21 ہمارا امپارٹنٹ آرٹیکل ہے،
21 بھی اور 14 بھی، یہ 21 کو پربھاوت کرتا ہے. دیکھیے 21 ہمارے جو کورٹس ہیں انہوں نے کتنا انٹرپریٹیشن کی ہے 21 کی. رائٹ ٹو پریویسی کا وہ بھی 21 میں ہے، رائٹ ٹو لائف اینڈ لبرٹی، اور انہوں نے کہا یہ اینیمل ایگزسٹنس نہیں ہے لبرٹی، یہ لائف نہیں اینیمل، یہ ہے ایز اے ہیومن بینگ. آپ اس کو لیں گے، اس کے کیا حق ہے، انڈر ٹرائلز کے کیا حق ہے، جو پرزنرس ہیں ان کیا رائٹس ہے. تو اور سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے مہتوپورن بات یہ ہے، امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ بحث ہوتی ہے آپس میں، ہر ایک اپنا، اس سے زیادہ جو بحث ہوگی نا آپس میں، پارلیمنٹ کا کیا مطلب ہے، ڈبیٹ اینڈ ڈسکشن. اور ڈبیٹ اینڈ ڈسکشن کے بعد جو آپ قانون آ جاتا اس پر سب کی سہمتی ہوتی، کہیں کہیں وہ مانتے ہیں، اگر ہم کوئی ترمیم کرتے ہیں، اب اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں مانتے ہو، اور اس کو زیادہ لیجٹمیسی ہوتی ہے. اب کیا انہوں نے یک طرفہ کر کے اب یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ چاہتے تھے کہ اس پر بحث ہی نہ ہو، جیسے وہاں سے جو ٹریجری بینچز ہے، جو وہ پکش ہے، تو جیسے ان کا ہی یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی بہانہ کر کے ہم ان کو بحث سے الگ رکھیں اس پارلیمنٹ کو. اور یہ چھوٹی نہیں، ایک یا دو نہیں، اور بات ایک سمجھیے، اور کن کو سسپینڈ کیا گیا؟ ارے جنہوں نے جو 50 سال سے 40 سال سے ہاؤس میں ہے، 6-7 ٹرمز میں ہاؤس سے ہے، جنہوں نے ایولیوشن جو ہے، جو ہمارا ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، اس کو اتنا اسٹرنگتھ کیا اوور دی ایئرس. یہ 40 سال وہ رہے ہیں، کوئی 8 ٹرم کسی کی، 7 ٹرم کسی کی ہے، جیسے ہمارے پروفیسر رائے ہیں، یا ششی تھرور جی ہے، یا تیواڑی جی ہے، ڈاکٹر فاروق اللہ 80 میں آئے ہیں چن کے. تو جناب کن کو کیا کوئی انرولی بیہیویئر وہ کر سکتے تھے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو جناب یہ ان کو لیا گیا جنہوں نے ایولیوشن میں کام کیا، اس کو پنپنے میں، اس کو بڑھنے میں، ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو پنپنے میں انہوں نے اپنا رول کیا. تو یہ بہت ہی گمبھیر معاملہ ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے، آنے والے کل کی بات ہے. یہ آج کے لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری پوسٹیریٹی جو آنے والی نسلیں ان کی بات ہے. ضلع میں آتنکوادیوں نے سینا کے 2 واہنوں پر حملے میں 4 جوانوں کی موت ہوئی ہے، اور دونوں واہن جوانوں کو اس علاقے سے لے جا رہے تھے جہاں بدھوار رات سے آتنکوادیوں کے خلاف ابھیان چل رہا ہے. جی ہاں، ابھی دیکھیں نا 5 ہوا میرے خیال میں، ابھی آپ کے پاس اگر لیٹسٹ ہوگا. اب دیکھیے کتنی دکھ کی بات ہے، اور یہ تو تکلیف ہمیں دی تھی. یہ نہیں ہوا، اس سے پہلے ایک اور ہوا، 2 کیپٹن مارے، ان کی اپنی انچارج چلے گی، اتنا ہی نہیں ہوا. اب یہ یہاں پر یہ کر کے یہ ملک کو یہ تاثر دیتے ہیں، یہ امپریشن دیتے ہیں، نہیں یہ ہمارے بارڈر ایریاز ہیں تو ان میں تو وہ اور بھی باقی کون کس کا ہاتھ ہے کیا ہے. مگر آپ سمجھیے کہ کوکرناگ میں ہوا، کوکرناگ تو بالکل اتنا کے پاس ہے، اور کوکرناگ میں انہوں نے کہا کہ وہاں کا ہی لوکل جو بھی ہے ان کی کہنے کے مطابق. اب دیکھیے اس کا جواب کون دے گا دیش کو؟ یہ جو ہو رہا ہے، سولان اگر ہمارے ویر جوان چلے گئے تو اس کا جواب کون دے گا؟ دیکھیے کہا جا رہا ہے، ایک نارمل سی نیریٹو بنایا جا رہا ہے شہروں میں کلچرل ایونٹس کر کے، کل دستے 10 دیتے ہیں ایل جی صاحب کو، اور اس کے ساتھ جو واقعی افسر ہیں وہ سیکٹریٹ میں بیٹھنے کی وجہ ان کے پیچھے وہیں چلتے ہیں تاکہ وہ وہاں دیکھیں کہ ان کو وہ نظروں میں آ جائے. تو اس کا جواب کون دے گا جو دیش کا نقصان ہو رہا ہے؟ ان کنبوں کا، وہ جو ہماری بہنیں ہیں جو ودوا ہوئی ہیں، یا جو بہنیں ہیں جو ان کے بچے چلے گئے ہیں، تو کیا نام ہے ان بچوں کا جو یتیم ہو گئے، ان کو جواب کون دے گا؟ دیکھیے ان کو جواب تو وہی دے گا جو اس وقت شاسن چلا رہا ہے، کام کاج چلا رہا ہے. لیکن بات نہیں ہو رہی، صرف نارمل سی سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. تو وہ ہم پہلے سے کہتے آئے ہیں کہ یہ اس سے نہیں چلے گا جو آپ کا طریقہ ہے. ارے بھائی آپ کہتے ہیں ٹورسٹ آ گئے، ٹورسٹ سے نارملی کیا ٹورسٹ تو آتے رہے ہیں 300 سال سے. تو لیکن کیا زمین پر آپ کچھ کرنے کی یہ رکھتے ہیں؟ اب دیکھیے ایک ہے وہاں پر شاسن، ایک ہے بیوروکریسی اس کو بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ افسر شاہی چل رہی ہے، 10-12 افسر چلا رہے ہیں سارے ملک کا کام، سارے جموں کشمیر کا کام، اور ان کو معلوم ہی نہیں ہے. آج وہاں پر سینکڑوں ملازمین کو اپنے ریٹائرل بینیفٹس نہیں مل رہے ہیں، جو ریٹائر ہو گئے، نئی تنخواہ، نئی پینشن، نئی گریجویٹی مل رہی ہے کب سے انسان میں. تو یہ فنڈامنٹل جو چیزیں ہیں، کہاں پر بارڈ وائر ہو رہی ہے استعمال جو بجلی چلانے کے لیے. تو کئی ایک سمسیا ہیں. تو جناب جو یہ بڑا، اس پر بڑا رنج ہے، بڑی تکلیف ہے، ایک صدمے کی بات ہے. تو لیکن جواب کون دے گا؟ جواب تو ان کو دینا ہوگا. بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اگر آپ کا نعرہ ہے نہیں ویمن کا بااختیار بنانا، وہ ناری شکتی اگر ہے، تو یہ ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. کیوں وہ بیٹی ہماری وہ کیوں آنسو لے کر چلی گئی وہاں سے؟ تو مجھے لگتا ہے اس پر کس کو جواب دینا ہوگا. دیکھیے اس کو کس کو ہونا. ہم تو کھید ہے کہ ان کو کیا ایک بیٹی کو ایسے
اس کو کیوں سینس آف انجسٹس ہے، یہ سینس آف بٹرنس کیوں ہے، تلخی کیوں ہے، ناانصافی کا اس کو کیوں ہے، یہ تاثر کی ناانصافی ہو گئی ہمارے ساتھ. تو یہ اس کا کام کو، یہ کس کو دکھانا ہے کہ یہ انشور کرنا ہے کہ اس کو اس کے ساتھ انصاف ہو.